میں بھی دروازہ کھلا دیکھ کر اندر آ گیا تھا۔ خیر، ایوری تھنگ از اوکے، آپ جائیں، راؤنڈ لیں۔ پھر وہی پراسرار خوفناک کمرہ تھا۔ آج اس کی نحوست اور بدبو میں اور اضافہ لگ رہا تھا۔ جیون داس کی شکل بھی مزید مکروہ لگ رہی تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ جیسے جیسے میں لوگوں کو قتل کروں گا رومیلا میں جان آتی جائے گی، مگر اس میں تو کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس کی لاش خراب ہونے والی ہے۔ فرہاد اسے گھور رہا تھا۔ جیون داس کو فرہاد کے غصے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ بالکل کہا تھا اور ایسا ہی ہوگا، مگر بابو میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ تو صرف پہلے سے قبر میں پیر لٹکائے ہوئے لوگوں کو قتل کر۔ بابو اب آخری بھینٹ جوان خون کی چڑھا، بالکل جوان خون کی۔ جوان؟ میں جوان انسان کہاں سے لاؤں مار ڈالنے کے لیے؟ تم نے مجھے کوئی عادی قاتل سمجھ لیا ہے؟ فرہاد کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ بابو یہ تو تجھے سودا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اس وقت تو پوری دنیا کو ہلانے کے لیے تیار تھا۔ کیا 2 مہینوں میں محبت کا بھوت اتر گیا ہے؟ جیون داس خود بھی کسی بھوت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ بکواس مت کرو، تانا فرہاد کی برداشت سے بہت زیادہ تھا۔ تو سمجھ کیا رہا ہے بابو؟ میں خود کم کشٹ اٹھا رہا ہوں۔ اس وقت سے ایک رات بھی آنکھ نہیں لگی ہے میری۔ سخت دشوار عمل کر رہا ہوں دیوی کے آگے۔ اب اگر تو نے ذرا بھی چوک کی، معمولی غلطی بھی ہوئی تو سارا کھیل الٹ جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ جیون داس کی خون کی طرح سرخ آنکھیں گواہی دے رہی تھیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، نہ جانے کب سے مسلسل جاگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر تیسرے قتل کے بعد بھی رومیلا زندہ نہ ہوئی تو میں ایک چوتھا قتل بھی کروں گا، اور وہ قتل تمہارا ہوگا۔ ہا ہا، جیون داس کا قہقہا بالکل نیچرل تھا۔ جیون داس ابھی بھی ہنس رہا تھا، مگر وجہ کچھ اور تھی۔ بابو، رومیلا جاگے گی، ضرور جاگے گی۔ تو آخری قتل تو کر کسی جوان انسان کا۔ میری دیوی کو جوان خون کی بھینٹ چاہیے، گرم خون کی۔ ملی دوبارہ زندہ ضرور ہوگی، مگر وہ تیری نہیں ہوگی، وہ میری ہوگی۔ میرے لیے کام کرے گی، ہر وہ کام جس کا میں اسے حکم دوں گا۔ بابو، تو بس ایک مہرہ ہے۔ میں اس دنیا پر حکومت کروں گا۔ میں صرف نام کا جیون نہیں رہوں گا، میں سچ مچ مردوں کو جیون دیا کروں گا۔ اس مخصوص ٹوٹی ہوئی قبر میں بیٹھ کر جیون داس ایک گھناؤنا کالا عمل کر رہا تھا۔ اس عمل کو عین اس وقت مکمل ہونا تھا جس وقت فرہاد آخری قتل کر ڈالتا۔ جیون داس کی دیوی کو من مانگی بھینٹ مل جاتی اور جیون داس کو بے حساب شیطانی طاقتیں حاصل ہو جاتی اور وہ ہر شیطانی عمل پر قادر ہو جاتا۔ وہ قبر میں بیٹھا آنے والے حسین وقت کے تصور سے ہنسے جا رہا تھا اور چشم تصور سے ساری قبروں سے مردوں کو زندہ ہو کر نکلتے دیکھ رہا تھا۔ سسٹر نورین نے فرہاد کی تلاش کو فل اسٹاپ لگا دیا تھا۔ وہ کسی گاؤں سے آئی تھی اور اسپتال کے ہاسٹل میں رہتی تھی اور بالکل جوان تھی۔ جیون داس کی ہدایت کے عین مطابق فرہاد نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا۔ نورین جھجکتی ہوئی اندر آ گئی، سانولی سلونی۔ نورین اس وقت بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ فرہاد نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ نورین نے اس کے جائزے کا کچھ اور مطلب سمجھ لیا۔ ویسے اگر سوچا جائے تو کچھ مسئلہ ہی نہ ہو، کبھی نہ ہو۔ رومیلا بھی ایک لڑکی تھی اور نورین بھی۔ رومیلا کب کی مر چکی تھی اور نورین سانس لیتی فرہاد کے سامنے تھی۔ کسی قتل کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نورین دل و جان سے فرہاد کی جیون ساتھی بن کر اس کے ساتھ جیون بلکہ 7 جنم بتانے کو تیار تھی۔ فرہاد کو اشارے کی ضرورت بھی نہ پڑتی اور نورین اس خوبصورت ڈاکٹر کی تمام عمر سیوا کرتی رہتی، مگر ہر کوئی تو نہیں اور صحیح کی کہاوت پر عمل تھوڑی کرتا ہے، کم از کم فرہاد تو ہرگز نہیں۔ نہ جانے کتنے خواب سجا لیے تھے نورین نے اپنی آنکھوں میں، کل رات سے لے کر اس وقت تک، جب فرہاد نے اسے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے
اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی تاکہ باقی معاملات طے کیے جا سکیں۔ آخر ایسی باتیں ہاسپٹل میں تھوڑی کی جا سکتی تھیں، اور ملاقات کو انتہائی خفیہ رکھنے کی تاکید کی تھی۔ کسی کو کانوں کان علم نہ ہو۔ 24 گھنٹوں میں کیا کیا نہیں سوچ لیا تھا بیچاری نے۔ منگنی کی انگوٹھی کا ڈیزائن، شادی کے جوڑے کا رنگ۔ اسے تو اپنی خوش قسمتی پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر اس بڑی غلط فہمی سے بھی ایک بہت بڑا شوق اسے آج لگنا تھا۔ فرحاد اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چائے بنانے چلا گیا۔ نورین نے تھوڑی دیر تو انتظار کیا، پھر اس نے فرحاد کے ساتھ مل کر چائے بنانے کا ارادہ کر لیا۔ جس طرح ہینڈسم ڈریکولا کی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اچانک نوکیلے لمبے دانت نمودار ہو جاتے ہیں، سرنج میں انجیکشن بھرتا فرحاد اتنا ہی اجنبی اور ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ زہر کا انجیکشن پہچاننے میں نورین کو بالکل دیر نہیں لگی۔ آخر کو نرس تھی۔ نسیمہ اور انور جیسے ادھیڑ عمر، کمزور، سوئے ہوئے لوگوں کو مارنا بالکل مختلف اور آسان تھا، مگر نورین نے اسے ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دیا۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں آگے پیچھے بھاگتے ہوئے چوہے بلی کا کھیل کھیلتے رہے۔ آخر نورین بیچاری ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ فرحاد بری طرح ہانپ رہا تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ انجیکشن لگانے کی کوشش کر رہا تھا اور نورین اپنی زندگی بچانے کی۔ نورین بری طرح مزاحمت کر رہی تھی، مگر فرحاد نے آخرکار انجیکشن نورین کے بازو میں گھسا ہی دیا۔ مگر فرحاد بیچارہ کوئی قتل ایکسپرٹ تھوڑی تھا، وہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا اور قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آج پھر طوفانی بارش برس رہی تھی۔ فرحاد نے نورین کو بڑی مشکل سے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسلسل ٹینشن سے فرحاد کی حالت تباہ ہو رہی تھی۔ اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ قدرت کے نظام کے خلاف جانا آسان بات نہیں ہوتی ہے۔ راستے میں پہلے سے سوچے ہوئے ایک ویران جگہ پر پڑے کچرے کے ڈھیر پر اس نے نورین کو دھکیل دیا اور دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ فرحاد کو چند قدم آگے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ بارش کی وجہ سے اور کچھ مسلسل بہنے والے آنسوؤں کی وجہ سے۔ نورین کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں سے ان کا تعلق تھا۔ نورین کے 2 چھوٹے بہن بھائی گاؤں کے اسکول میں پڑھ رہے تھے اور وہ نرسنگ کا کورس کر کے ادھر نوکری کر رہی تھی اور اپنی پوری تنخواہ اپنے گھر والوں کو بھیج رہی تھی۔ اس کے گھر والوں کو اس سے بہت امیدیں تھیں اور اس کی بہت ضرورت تھی، اور اس وقت وہ کچرے کے ڈھیر پر بے سود پڑی تھی۔ اس کے اوپر بارش برسے جا رہی تھی۔ جب انسان جنم لیتا ہے تو اس کی مٹھیاں بند ہوتی ہیں مضبوطی سے۔ نورین کی مٹھی مضبوطی سے بند تھی۔ اس میں ایک انجیکشن تھا، زہر کا انجیکشن۔ فرحاد گھبراہٹ اور نورین کی شدید مزاحمت کی وجہ سے سرنج میں پورا انجیکشن نہیں بھر سکا تھا۔ نورین نے اس سے پہلے ہی انجیکشن چھین لیا تھا۔ جتنا زہر اس کے جسم میں گیا تھا وہ کسی انسان کو مارنے کے لیے ناکافی تھا۔ جیون داس کے جیون میں آج کی رات بہت اہم تھی، بہت زیادہ اہم۔ آج فرحاد کو آخری قتل کرنا تھا اور جیون کو دیوی کے آگے آخری بھینٹ چڑھانی تھی، اور پھر اس کو لازوال شیطانی طاقت حاصل ہو جاتی۔ وہ دیوی کے خوفناک مورتی کے آگے آسن مارے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ جیون کے آس پاس انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں جو وہ پرانی لاوارث قبروں سے جمع کرتا تھا۔ آج دیوی کی مورتی کے ساتھ ایک انسانی کھوپڑی بھی سجائی گئی تھی۔ جیون اپنی شیطانی پوجا میں پوری طرح کھویا ہوا تھا، کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، عمل ادھورا نہ رہ جائے۔ مگر یہ کیا ہوا؟ بادل بہت زور سے گرجے تھے۔ ایک زوردار کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ جیون نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ اچانک کہیں شنکھ بجنے لگا، مکرو آواز میں ڈھول پیٹا جانے لگا، کہیں سے شہنائی کی انتہائی منحوس آواز جیسے بین کرنے لگی۔ جیون ساری سچویشن سمجھ چکا تھا۔ क्षमा کر دیں دیوی، क्षमा۔
اس نے دیوی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مگر دیوی نے اس کی منت سماجت اور برسوں کی پوجا کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ بند کمرے میں انتہائی تیز دھماکے کے ساتھ بجلی جیون داس کے عین اوپر گری تھی۔ بیچارے جیون کی لاش بغیر چتا کے ہی بری طرح جل کر راکھ ہو گئی۔ کچرے کے ڈھیر پر پڑی نورین کے اوپر مسلسل بارش برس رہی تھی۔ بجلی تیز چمکی، نورین نے آنکھیں کھول دی، وہ زندہ تھی۔ فرحاد نے ہاسپٹل کے آگے گاڑی روک دی۔ اس کا ذہن کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں رہا تھا۔ ایک روبوٹ کی طرح چلتا ہوا وہ سرد خانے میں داخل ہو گیا۔ اس نے جیون داس کی ہدایت کے مطابق ملی کے لاش کو تلک لگایا۔ سرد خانے میں گہری خاموشی تھی۔ وال کلاک کی ٹک ٹک ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ ملی کا مردہ وجود اسی طرح بے حرکت تھا۔ فرحاد امید بھری نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اب شاید اس وجود میں حرکت ہو، شاید اب وہ اپنی خوبصورت آنکھیں کھول کر فرحاد کو دیکھے اور محبت سے مسکرا دے۔ اس کی مسکراہٹ کے لیے وہ تڑپ رہا تھا، مگر نہیں، کچھ بھی نہیں، آج بھی نہیں۔ فرحاد کی آنکھیں شدید غم سے سرخ ہونے لگیں۔ اس کو لگنے لگا وہ کسی پہاڑ سے نیچے گر رہا ہو، مگر آہستہ آہستہ۔ تو کیا ملی اب بھی نہیں جاگے گی؟ تیسرے قتل کے بعد بھی نہیں؟ اس خیال سے اس کا دل درد سے پھٹنے لگا۔ تو کیا مجھے دوسری مرتبہ اس اذیت سے گزرنا پڑے گا؟ میں نے تو پھر امید باندھ لی تھی کہ رومیلا زندہ ہو جائے گی۔ کیا مجھے دوسری بار اس کے مرنے کی تکلیف کو سہنا پڑے گا؟ نہیں۔ اس کے پیروں سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل رومیلا کے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ ملی، اب تو آنکھیں کھول دو۔ میں نے تمہاری محبت میں کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ سسکنے لگا۔ کتنا بڑا گناہ گار بن گیا ہوں میں تمہارے لیے۔ کتنی جانیں وار دی میں نے تم پر، ہر حد سے گزر گیا۔ اتنی محبت تو اگر کسی پتھر سے کی جاتی تو وہ بھی بول پڑتا۔ تم آج بھی خاموش ہو۔ بولو ملی، خدا کے لیے، میں تمہاری آواز سننے کو ترس رہا ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح بولتے بولتے بری طرح تھک گیا۔ اس نے اپنا سر رومیلا کے بیڈ سے ٹکا دیا۔ اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ اس میں ہلنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ باہر بارش دیوانہ وار برس رہی تھی کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا۔ کمرے کی ہر چیز ہلنے لگی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ فرحاد کا دل اتنی تیز دھڑکا جیسے پھٹ جائے گا۔ رومیلا کے اوپر سے سفید چادر ہٹ گئی اور وہ کسی مشین کی طرح اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ملی، وہی تھی، شاید وہی تھی، کسی روبوٹ کی طرح اکڑ کر بیٹھی فرحاد کو اپنی سرد آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ کئی مہینوں سے اس لمحے کے شدید انتظار میں مبتلا فرحاد کی آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیسا وصل تھا، لا حاصل، نامراد۔ کافی دیر تک فرحاد کی آنکھوں میں اپنی شفاف اجنبی آنکھیں ڈالے رکھنے کے بعد اس نے روبوٹ کی طرح اپنا سیدھا ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ فرحاد کسی ٹرانس میں آئے ہوئے انسان کی طرح اس کے سامنے بالکل بے بس بیٹھا تھا۔ ملی نے اس کی گردن پکڑ لی۔ اس کی گرفت بے حد سخت تھی، بالکل غیر انسانی۔ صرف چند منٹوں میں فرحاد کی جان نکل گئی اور ملی نے ایک جھٹکے سے اسے نیچے پھینک دیا۔ فرحاد کی محروم بے جان آنکھیں ابھی بھی کھلی ہوئی تھیں۔ کہتے ہیں ادھورا علم نقصان دہ ہوتا ہے اور ادھورا عمل، اور وہ بھی شیطانی عمل۔ خدا کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لینا، اس کے فیصلوں کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا شیطان کا کام رہا ہے ہمیشہ سے۔ پیدا کرنے والی اور موت دینے والی ذات صرف خدا تعالیٰ کی ہے۔ انسان کی کیا اوقات کہ وہ دوبارہ زندہ کرنے کا دعویٰ کرتا پھرے، اور اگر کوئی ایسا کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ یقیناً شیطان کا پجاری ہوتا ہے۔ وہ اپنے کالے علم سے کسی مردے کے جسم میں کسی بھٹکتی بدروح کو تو ڈال سکتا ہے، دوبارہ زندہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ فرحاد کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ مر کر کوئی کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ بارش بری طرح برس رہی تھی۔ راستے بالکل سنسان تھے۔ ان سنسان راستوں پر کوئی چلتا چلا جا رہا تھا۔ ایک وجود، سفید کفن میں لپٹا ہوا وجود، اس کا صرف چہرہ کھلا تھا۔
کبھی ہوگا یہ چہرہ خوبصورت حسین، لوگوں کو نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا ہوگا، مگر اب تو وہ صرف خوف میں مبتلا کر سکتا تھا، جان لیوا خوف میں۔ اس چہرے پر بے حد صفاقی تھی، ایک پتھریلا عزم تھا، جیسے دنیا کو مزہ چکھانے کا پکا ارادہ کیا ہوا ہو۔ فرحات کے عشق نے 2 معصوم لوگوں کی جان لے لی، جیون داس کے جنون نے خود جیون داس کا ہی کام تمام کر دیا۔ اب ملی کی بدرو کو کتنے سروں کی قربانی سے چین آ پائے گا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔